کا کام کر، پھر رب سے دعا کر، تو اپنی محنت لگا دے، خدا اپنی رحمت لگا دے گا۔ تو پہلے ہم حصے کا کام کریں، سارے کام تعویذ سے ہو جائیں، نہیں ہوں گے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ بچی کا کریکٹر لوز ہے، بیٹا باپ کی عزت نہیں کر رہا ہے، آپ چاہو تعویذ بدل دے گا؟ نہیں۔ یہ جو غلطی ہوتی ہے نا، یہ 18 سال کی غلطی ہے، اور 2 منٹ کے تعویذ سے پورا بدلنا چاہتے ہو؟ نہیں بدلے گا، نہیں بدلے گا۔ آپ کہیں گے غلطی کیسے؟ میں کہتا ہوں جو بیٹیاں آج بے پردہ نکلتی ہیں نا، وہ ایک دن کا سبق نہیں ہے، وہ ایک رات کی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ تبدیلی تو تبھی آ گئی تھی جب تم نے 4 سال کی عمر میں اس بچی کو ہاف کپڑے پہنائے تھے، جب 3 سال کی عمر میں اس کے بڈے پہ لا کے تم نے صرف 2 بدھیوں والا اس کو فراق دے دیا تھا، تب وہ سمجھ گئی تھی کہ عورت کا جسم چھپانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کاش آپ نے بچپن ہی میں بیٹی کو فاطمہ زہرا والا لباس لا کے پہنا دیا ہوتا۔ کاش تم نے اپنی بیٹی کو 5 سال کی عمر میں دوپٹہ سر پہ رکھتے ہوئے کہا ہوتا، بیٹی یہ دوپٹہ آج کا فیشن نہ کی، بلکہ کربلا والی زینب کی عطا ہے، بیٹی یہ دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے۔ کاش تم نے اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ کر کے کہا ہوتا، بیٹی اس دوپٹے کی قدر کو سمجھنا ہے تو کبھی کربلا جا کے سمجھ لینا، بیٹی دوپٹہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ ہم تمہیں 3 سال کے اندر سمجھا رہے ہیں، ہم نے کربلا کی تاریخ دیکھی ہے کہ کربلا کی تاریخ کے اندر ہم نے ایک زینب کو دیکھا ہے، صرف زینب کو نہیں بلکہ اس کے 72 شہیدوں کو دیکھا ہے، اور عالم یہ تھا کہ بھائی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے رکھے لیکن زینب کا دوپٹہ نہیں اترا، بھتیجوں کے ٹکڑے ہوتے رکھے، زینب کا دوپٹہ نہیں اترا، اپنے بیٹوں کی گردنیں قلم کر دی گئی، زینب کا دوپٹہ نہیں اترا۔ اس نے بتا دیا لوگوں، خاندان اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنی مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت ضروری ہوا کرتی۔ آج ضروری ہے کہ ہمارے پیر ہمیں یہ سمجھائیں کہ حضور کی شریعت کتنی اہم ہے، ہمارے پیر ہمیں یہ بتائیں کہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہ میرے نبی نے کہا۔ علم کی اتنی ویلیو، اور آج حضرت قطعی نہیں پڑھے، بالکل نہیں پڑھے، پورا دن تاش کھیلتے رہے پوری زندگی، ابا مرے کرسی پہ آ کے بیٹھے، پڑھے ہی نہیں کچھ بھی۔ تو بتاؤ جسے خود کچھ نہیں آتا، وہ ایجوکیشن، وہ تعلیم، وہ قوم کے مستقبل کے بارے میں کوئی بات سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا نا۔ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں تو سلام کرتا ہوں ان سجادوں کو، اللہ کرے یہ آئیڈیل بن جائیں پورے ہندوستان کے لیے، اور ہر خانقاہ قوم کو ایک ایک ادارہ انہی کے دیے ہوئے چندے سے اگر دے دیں نا تو ہماری قوم لاوارث نظر نہیں آئے گی۔ ہم کوٹوں میں دوسروں کا منہ نہیں دیکھیں گے، ہم کچہریوں میں رسوا نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کے غلط فیصلوں پہ گردن جھکا کے کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے دنیا وکیل بناتی ہے، دنیا ججز بناتی ہے، اور ہم دنیا دیکھ چکے ہیں، ہم نے وکلا بھی دیکھے ہیں، ہم نے ججز بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے ججزوں کو بکتے دیکھ لیا گیا کہ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ مگر سنو خدا کی قسم، اگر جج بننے والا بچہ الجامعہ طاہریہ کا اگر ہوگا، الطاہریہ کا اگر کوئی بچہ جج بن کے کرسی پہ بیٹھے گا تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ جو اسے کروڑوں میں خرید سکے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ جو پیسوں میں خرید سکے۔ اگر کوئی خریدنے کی باری آئے گی دھکا دے کے کہے گا باہر نکل، یہاں بکنے والے لوگ نہیں، یہاں عمر فاروق اعظم کی عدالت کے نظام بنانے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہاں اگر ہمارے مدرسوں کے پڑھنے والے بچے ججز بنیں گے، وکیل بنیں گے۔ آج کون سی چوری نہیں ہے؟ یہاں ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہیں ڈاکٹر؟ ہاں سبحان اللہ، ارے بیٹھے کہ نہیں؟ ہوں گے ضرور، لیکن میں انہیں نہیں کہہ رہا ہوں جو ایسے نہیں ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں جو ایسے ہیں۔ بڑے بڑے ہاسپٹل صاحب دیکھو، میں آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تن من دھن سے اس جامعہ کے لیے لگ جائیے گا۔ آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں، آج کیا نہیں ہو رہا ہے ہاسپٹلز کے اندر؟ بڑے بڑے جو قیمتی ہاسپٹل ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ بندہ مر جاتا ہے، وینٹیلیٹر پہ آکسیجن لگا کے اس کے پھیپڑوں کو پمپنگ کیا جاتا ہے، اور 24 گھنٹے ان سے پیسے وصولے جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد لاش پیمنٹ لے کر کے واپس کر دی جاتی ہے۔ ایک دور تھا کہ ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو مسیحا سمجھا جاتا تھا، آج لٹیرے بن گئے۔ بچے کو ہم ڈاکٹر کے حوالے سے لیے کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے زیادہ اپنے بچے کو آپ کی گود میں محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا ایک ہاسپٹل کے اندر کا، سب نے دیکھا ہوگا، دنیا نے دیکھا، کیا تماشا ہوا۔ ایک بزرگ کے ساتھ کیا کیا گیا ہاسپٹل کے، اپنے اسٹاف نے کیا کیا۔ اب تمہاری نظر میں ایک انسان کی جان کی قدر ایک کتے سے بھی کم ہو گئی؟ پیسہ سب کچھ ہو گیا،
ایک دور تھا کہ جب ڈاکٹر کو ہم مسیحا سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا بیٹا ہم سے زیادہ ڈاکٹر کی گود میں محفوظ ہے، لیکن ہمارے ہی بچوں کو ڈاکٹر اندر لے جا کے قتل کر دیتے۔ کیا اس ڈاکٹر کا بھی بیان نہیں آیا؟ اس نے کہا میں نے 100 سے زیادہ مسلم بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے اور کسی کو احساس تک نہیں ہونے دیا۔ کہاں کھڑے ہم لوگ؟ ہماری شادیوں کے خرچے کروڑوں میں آ گئے، ہمارے بیٹے کے بڈے پہ لاکھوں روپے لگیں گے۔ کاش ہم نے یہی پیسہ اٹھا کر کے اپنے تعلیمی اداروں پہ لگایا ہوتا تو آج ہمارے بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، آج پردے کے پیچھے ہمارے بچوں کا قتل نہیں ہوتا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، دنیا نے نہیں دیکھا، ہم سب کچھ دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے افسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ آپریشن کے لیے لے جائی گئی بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ مسلم ہے۔ مجھے بتایا جائے، ہم جن کو مسیحا سمجھتے تھے وہ ڈاکو بن بیٹھے۔ میں کاش کہتا ہوں ایسے چوروں کے منہ پہ تماچا بن کے نکلیں ہمارے اس طاہریہ جامعہ کے بچے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے اس ادارے جامعہ کے بچے ایسی قابلیت لے کے نکلیں کہ جب وہ MBBS کر کے یا BUMS کرنے کے بعد لوگوں کے علاج کے لیے کسی کرسی پہ بیٹھے ہوں تو وہ دوا بعد میں دیں، مدینے والے پہ درود پہلے پڑھا کریں، وہ ٹیبلٹ بعد میں دیں، مصطفیٰ پہ درود پہلے دیں، اس لیے کہ اگر دوا علاج کرنا بند کر دے تو شفا کے لیے مصطفیٰ کا درود کافی ہو جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر جا سکتا ہے اٹھ کے، عرص طاہری میں کرم اس پہ برسے گا جو زہرا کے نام پہ مچل کے رو جائے۔ ہاں جی، ابھی آپ نے دیکھا نا وہ ایک ڈام میں کشتی ڈوبی، ماں کی گود سے بچہ لپٹا ہوا ملا، ماں نے آخری سانس تک بتا دیا کہ ماں مر بھی جائے تو اولاد سے رشتہ قائم رہتا ہے۔ اگر آج کی ماں مرنے کے بعد بھی اولاد سے رشتہ رکھتی ہے پھر وہ تو زہرا ہے، حسنین کی امی ہیں، مصطفیٰ کی شہزادی ہیں، ان کا رشتہ کتنا اپنے لالوں سے پیارا ہوگا۔ اور میں اللہ کا شکر ہے سنی بریلوی ہوں، جو میرے ہم عقیدہ ہوں وہی بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ عقیدے گندے ہوں وہ سائیڈ سے ہو جائیں۔ ہاں اللہ کا شکر ہے ہم سنی بریلوی ہیں، ہم سنی بریلوی ہیں، اور بریلی والے نے ہمیں سکھایا ہے میری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع سبحان اللہ۔ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آپریٹر صاحب اس کو میں زور سے بول رہا ہوں تو یہ ہلکا ہو رہا ہے، یا تو اسے کرنٹ کم مل رہا ہے اور یا پھر اس میں کوئی اور ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے نا۔ میرے تیز ہونے پہ یہ گھٹے نا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ توجہ ہے؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اور سارے ڈٹ کے بولیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ تو یہ محفل سیدوں کی ہے، سیدوں کی محفل ہے، ہمارا مقدر ہے، ہم بریلی والے لوگ ہیں۔ میرے امام نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، حسین اور حسن پھول۔ اور میرا امام کتنا بڑا علامہ ہے، ابھی حضرت نے بتایا، حضرت نے کہا کہ اعلیٰ حضرت ہیں وہ، ہے نا؟ کیا کہا انہوں نے؟ اعلیٰ حضرت ہیں، آج سارے ہی حضرت ہیں، وہ 100 سال پہلے سے اعلیٰ حضرت ہیں۔ کب سے؟ 100 سال پہلے سے اعلیٰ حضرت ہیں، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، پھر ڈسٹرب ادھر سے ہو رہا ہے۔ ہاں جی، کب سے اعلیٰ حضرت ہیں؟ 100 سال پہلے سے اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور کتنے بڑے حضرت ہیں؟ ہزاروں سے زیادہ کتابیں لکھنے والے، بولیں ذرا چلیں میرے ساتھ، ہزاروں سے زیادہ کتابیں لکھنے والے۔ پہلے سمجھے شخصیت کو پھر بات سمجھیے گا، ہزاروں سے زیادہ کتابیں لکھنے والے۔ اور جب مدینے جاتے ہیں نا تو پھر جوتے پہن کے نہیں، مدینے کے حد سے باہر جوتے اتار کے جاتے ہیں، اور اتار کے جانے کے بعد بھی مدینے شریف میں مہمان بنتے ہیں۔ تو مہمان بن کے ٹھنڈی ہواؤں میں سوتے نہیں، بلکہ قاری ضیاء الرحمن مدنی سے کہتے ہیں میں نے ایک نعت لکھی ہے، چلو نا حضور کو سنانی ہے، چلو نا حضور کو سنانی ہے۔ قاری ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں اچھا صبح چلیں گے حضرت؟ کہا یار نیند نہیں لگ رہی ہے، قرار نہیں آ رہا ہے، چلنا ابھی چلنا ہے۔ کہتے میں رات میں اٹھا اعلیٰ حضرت کے ساتھ گیا، عشق ہو تو ایسا ہونا چاہیے، وہ کہا تھا نا میرے امام نے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، کیوں بات بڑھائی ہے، کہہ رہے ابھی چلنا۔ ساتھ ہوئے، قاری ضیاء الدین کہتے کہ میں گیا، میں نے اعلیٰ حضرت کو تڑپ کے روتے ہوئے دیکھا،
اور کہتے کھڑا ہو میرے بدل میں حضور کو نعت سنانا چاہتا ہوں. کہتے پھر میرے امام نے رونا شروع کیا اور کہا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. کہتے یہ کہتے یا رسول اللہ احمد رضا آیا ہے، اور یہ خود نہیں آیا ہے، آپ نے بلا لیا ہے. اور ایسا تو نہیں ہوتا نا، مہمانوں کو بلا کے پردہ نہیں کیا جاتا ہے، ان سے چہرے نہیں چھپائے جاتے ہیں. یا رسول اللہ احمد رضا بریلی میں تھا نا، بغیر دیکھے کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب احمد رضا چل کے آگے سر کے بال آیا ہے احمد رضا. سرکار کرم کرے نا، آج جلوہ دکھا دیجئے. احمد رضا آیا ہے، آپ کا دیدار چاہتا ہے. ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں یہ کہتے نا پیچھے مڑ کے دیکھا، چیخ ماری. وہ کہنے لگے ضیاء الدین دیکھ تو احمد رضا کتنی بڑی بات کر گیا، اوقات سے بڑی بات کر گیا. میں نے احمد رضا نے، بریلی کے پٹھان نے ان آنکھوں سے ان کی زیارت مانگی ہے. دیکھ مجھ سے بڑے وہ بغداد کے قطب ٹہل رہے ہیں، وہ جیلان کے اغواس ٹہل رہے ہیں، وہ دیکھ یہاں بڑے گردن جھکا کے ٹہل رہے ہیں. احمد رضا تیری اوقات کیا ہے، کیا مانگ بیٹھا ہے؟ پھر میرے امام نے اپنے آپ کو گرایا، اور اتنا گرایا کہ لوگ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. جیسے اتنا کہا ہے مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا، سارے پردے ہٹے، سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہے. پھر تڑپ کے کہا وہ سوئے، آپ نے تڑپ کے کہا پیش نظر وہ نو بہار، سستے کو دل کے بے قرار، روکیے سر کو روکیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیار مدینہ زندہ باد ماشاءاللہ. اتنا بڑا امام پھر آنکھوں سے دیکھتا، آنکھوں سے، اور دیکھ کے کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ. سارے بولو سبحان اللہ. زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اسی نے بتایا حضور زندہ ہیں. حضور زندہ ہیں. کہتے حضور زندہ ہوتے تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ہم تو 6 سال سے ان کے مزار پر نوکری کر رہے ہیں. میں نے کہا سن، انہیں دیکھنے کے لیے عشق ہونا چاہیے، انہیں دیکھنے کے لیے عشق ہونا چاہیے جو تیرے پاس نہیں ہے. تو جوتے پہن کے جاتا ہے، وہ جوتے اتار کے جاتے ہیں. کبھی اتنا نیچے آ، اس لیول پہ آپ نے آپ کو کتا کہے ان کے در کا، گرا اپنے آپ کو زمین پہ لے آ، پھر کہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. پھر بتا حضور آتے ہیں کہ نہیں نظر ہے؟ وہ امام جو مدینے جاتا ہے تو حضور کو دیکھ کے آتا ہے، جو مدینے جاتا ہے تو حضور کو دیکھ کے آتا ہے. اتنے کمال، اتنے علوم اور اتنا عشق کہ کوئی مثال نہیں ملتی ہے. لیکن پھر بھی جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے اپنے تقوی پہ ناز نہیں کیا، اس نے اپنی تفسیر پہ ناز نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کنز ایمان دیا ہے. پھر پتا وہ کیا کہتا ہے؟ عاشق سنیں عرس طاہری میں آنے والوں، مقدر کے دنیوں، زہرا کے لالوں کے قدم مل گئے ہیں تمہیں اور مجھے. مقدر کے دنیوں وہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اتنا بڑا علامہ، ہزاروں کتابوں کا مصنف، اپنے وقت کا اعلیٰ حضرت، اور اتنا بڑا اعلیٰ حضرت کے جو بولتا ہے وہ دیکھ کے بولتا ہے. اگر اس نے حضور کو زندہ کہا ہے تو دیکھ کے زندہ کہا ہے نا. اتنا بڑا اعلیٰ حضرت پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. سیدوں کی طرف اشارہ کر کے میرا امام کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے، پھر سید بھی تو سید ہے نا، پھر جو انہیں اپنا لیتا یہ کبھی اسے دھکا نہیں دیتے ہیں. جب میرے امام نے کہا نا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، تو پھر سیدوں کی چوکھٹ سے آواز آئی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، سلامت رہے. جی مقدر کے دنی ہے، آج ہم سیدوں کے در کے مہمان ہو گئے. آیا کرو ان کے قدموں میں بیٹھا کرو، کسی دن تو حضور کی نظر کرم ہوگی. ہے آج عرس طاہری میں آنے والوں، یہ سوچ کے مت آنا کہ تم نے پیر پہ احسان کیا ہے، آپ نے ڈیک دے دی ہے، آپ نے چندہ دے دیا ہے. یہ مت سوچنا کہ میرا احسان ہو گیا پیر پہ، یہ سوچنا کہ زہرا کے لالوں نے احسان کر دیا ہے، کہ ہمارا بھی حصہ اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے. یہ سوچ کر کے ہاں بیٹھنا اور جاؤ. گارنٹی ہے آج نا بے اولاد والے اولاد کے لیے جھولی پھیلا لیں، غریب دولت کے لیے جھولی پھیلائیں، ذلیل عزت کے لیے جھولی پھیلائیں. جو مارے پھر رہے ہیں وہ اپنی زندگی کے لیے جھولی پھیلا کے دیکھیں.
قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں سے شاید کوئی خالی چلا جائے، مگر میں نے یقین کیا ہے کہ زہرا کے لالوں کا جہاں صدقہ بٹتا ہے وہاں سے کوئی خالی نہیں جایا کرتا، کوئی خالی نہیں جاتا۔ بیٹھیے گا لیکن معاف کیجئے گا نا، میں تو سلام کرتا ہوں جامعہ کے حوالے سے، مجھے جتنا مولانا اقرار صاحب قبلہ میرے دوست اور میرا چھوٹا بھائی حافظ مشکور صاحب کدھر گئے؟ وہ ہیں ادھر کے؟ ہاں وہ کام میں لگ رہے ہوں گے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جامعہ بھی ان بزرگوں کی ایک یوں سمجھے خواب کی تعبیر ہے، جو حضور سید طاہر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے خواب دیکھا تھا، یعنی کہ خواب کیا ایک امید جگائی تھی کہ کاش یہاں پہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس سے امت کی خدمت ہو سکے، مخلوق کا بھلا ہو سکے۔ اسی خواب کو ان کی اولاد نے شرمندہ تعبیر کر دیا ہے۔ اللہ بیٹے دے تو ایسے دے کہ جو باپ کے خواب کو ان کے جانے کے بعد بھی ڈوبنے نہ دیں۔ اللہ ایسی اولاد سب کو دے، اور وہی اولاد کامیاب ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا دل ٹوٹنے نہیں دیتی ہے، جو اپنے ماں باپ کا دل ٹوٹنے نہیں دیتی ہے۔ یہ ایک عظیم جامعہ جس کے اندر آج 136 بچے ہیں اور ان کی کفالت یہ جامعہ کر رہا ہے۔ 20 سے زیادہ بچے حفظ کر رہے ہیں تقریباً، 20 سے زیادہ۔ اور میں سلام کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں دنیا کے پیروں کو، خانقاہی لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی خانقاہ کے پاس پیسہ ہے نا تو وہ آپ کے صرف لنگر کے لیے نہیں، کاش اسے حضور کی امت کے لیے استعمال کر لیا جائے، کاش اسے حضور کی امت کے لیے استعمال کیا جائے۔ میں تو سلام کرتا ہوں سجادگان کو، یہاں کے اسٹاف کو، اراکین کمیٹی کو۔ میں گیا ہوں کئی ساری خانقاہوں پہ، حاضری کا موقع ملتا ہے، میں نے بڑی بڑی خانقاہوں میں بڑی بڑی گولکیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے شیشے لگے دیکھے ہیں، اتنی اتنی بڑی گولکیں پیسوں سے بھری ہوتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج خانقاہوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ گننے والے لوگ نہیں مل پاتے ہیں۔ کاش کیا کہ اچھا ہو جائے کہ خانقاہوں کے نظام ایسے ہو جائے کہ جن کے پاس پیسہ کثرت سے ہے اسی صاحب مزار کے نام سے کوئی یونیورسٹی قائم کی جائے، کوئی ادارہ قائم کیا جائے، کوئی کالج قائم کیا جائے، کوئی اسکول قائم کیا جائے۔ آج بیٹیاں در در ماری پھر رہی ہے، آج مصطفیٰ کی امت اتنی محتاج ہو گئی ہے کہ اپنے بچوں کے ایڈمیشن کرانے کے لیے ہم غیروں کے محتاج ہیں، ڈونیشن ہم دیتے ہیں۔ 5 لاکھ ڈونیشن دینے کے بعد ایک بچے کے ایڈمیشن کے لیے 2.5 گھنٹے لائن میں لگنا پڑتا ہے، تب بھی ہمارے بچوں کو 1 نمبر کی شہریت اور تعلیم کا درجہ نہیں دیا جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے کسی کا احسان اٹھانے کی؟ آؤ ایسے ادارے قائم کرو اور دنیا کو بتا دو ہم محمد کے غلام ہیں، نہ کل تمہارے محتاج تھے نہ آج تمہارے محتاج۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، یا رسول یا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مشین سے ہی بیٹھ رہی ہے، آواز صاحب مائک اچھا ہے، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ تو یہ نا خانقاہی نظام سسٹم بگڑ گئے، نظام بگڑ گئے۔ کیا کوئی بات ہے یار؟ بتاؤ، یہ لاکھوں کروڑوں کمانے والے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جھولا چھاپ نہیں ہے، یہ نہیں ابا پیر تھا تو خود موج کرتے، تعلیم حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، اور ایسے نہیں LLB۔ ہاں بھائی پڑھے لکھے لوگ، ابا نے کہا نہ بیٹے میں نے جو پڑھایا ہے نا تمہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہیں، امت کی بھلائی کے لیے پڑھایا ہے، امت کی بھلائی کے لیے پڑھایا ہے۔ اور آ کے جنگل میں بیٹھ گئے، آ کے جنگل میں بیٹھ کے انشاءاللہ تم دیکھنا اسی ادارے سے جو بچے نکلیں گے نا پھر دنیا دیکھے گی، اسی جامعہ الطاہریہ کے نکلنے والے بچوں میں کوئی IAS بن کے نکلے گا، کوئی IPS بن کے نکلے گا، اور وہ یہاں سے جا کے کہے گا بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج بھی ہمیں حضور نے اتنا دیا ہے کہ ہم اپنی پہ آ جائیں تو ہم کسی کی ایک رتی بھر خیرات کے محتاج نہیں ہیں، ہاں رتی بھر خیرات کے محتاج نہیں ہے۔ بھائی یار 8-10 دے گے، 50 دے گے، کھا کے چلے گئے، سال میں پھر آئیں گے کھانے کے لیے۔ سمجھے ذرا میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہی نظام خانقاہوں کے بن گئے نا، پیر صاحب مرید کو راضی کرنے پہ لگا، مرید خالی پیر صاحب کو راضی کرنے پہ لگا، لیکن اللہ رسول کو راضی کرنے پہ کسی کو نمبر نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔
کہ ایجوکیشن بھی کوئی چیز ہے، تعلیم بھی کوئی چیز ہے۔ پیر صاحب اس لیے ادھر دھیان نہیں دے رہے ہیں کہ اگر پیر صاحب سے زیادہ کوئی پڑھ گیا تو پھر پیر صاحب پکڑے جائیں گے نا، تو اس لیے خانقاہ کے سجادے پڑے ہونے چاہیے تاکہ مریدوں کی بھی پڑھائی کی فکر ان کو ہو جانی چاہیے، ہے نا؟ کوئی نہیں مسئلہ نہیں، ارے نہیں بس پلیز میں کوئی شکایت نہیں کروں گا بھائی آپ سے، کوئی شکایت نہیں کروں گا، ناراض نہ ہو، ناراض تو نہیں ہے نا آپ لوگ، ناراض تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی بندہ ساتھ دے رہا تھا اسے تم لے گئے اٹھا کر کے، ہے نا؟ مگر کوئی بات نہیں، میرے سامنے والے لوگ میرے ساتھ بیٹھے، کہہ دے ذرا یا رسول اللہ۔ خانقاہوں سے تکلیف ہوئی مجھے، جو نظام ہے، حالانکہ ہم یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ہندوستان کے اندر ابتدا میں سب سے بڑا کام اگر تبلیغ اور دین کی اشاعت کا ہوا ہے تو خانقاہوں سے ہوا ہے، لیکن آج سب سے بڑا نقصان بھی اگر دین کو ہو رہا ہے نا تو کچھ خانقاہوں کو چھوڑ کر کے خانقاہوں ہی سے ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا، خانقاہوں سے ہی ہو رہا ہے۔ ہر چیز کو مرید چاہتا ہے کہ تعویذ سے ہو جائے، ہاں مرید یہ چاہتا میرا سارا کام تعویذ سے ہو جائے، بیٹی کا کریکٹر لوز ہے، کہہ رہا پیر صاحب تعویذ دے دو بیٹی کے چلن اچھے ہو جائیں، سارے کام تعویذ سے ہوتے نا تو پھر تجھے پتا ہے پیر صاحب کے سارے ہی بچے نا منسٹر بنے ہوئے بیٹھے ہوتے، یہ 10 روپے کا تعویذ نہیں بیچ رہے ہوتے بیٹھ کے، سارے کام تعویذ سے نہیں ہوتے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سنیں، شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے دو چیزیں، ایک ہے محنت اور ایک ہے قدرت۔ کیا ہو گئی؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ سارے بولیں، ایک محنت اور ایک قدرت۔ صرف محنت پہ بھروسہ کرنا، دعا نہ کرنا، یہ گھمنڈ ہے، اور صرف دعا پہ بھروسہ کرنا، محنت نہ کرنا، یہ بے وقوفی ہے۔ حضور سید محب جیلانی صاحب قبلہ و جملہ سادات کرام محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں و جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل و خاش زاد گلگ و قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری امنارے، یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام ہی عاشقان مصطفیٰ کو جو آج موسم کے تبدیل ہونے کے باوجود عرص طاہری میں اپنے مکمل عشق کے ساتھ حاضر ہو گئے ہیں۔ سبھی کو تہہ دل سے عرص طاہری کی دلی مبارکباد۔
منبر رسول پر ہمارے علاقے کے اطراف و جوانب کے، راجستھان کے، بلکہ ہندوستان کے وہ نامور چہرے جگمگا رہے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے لوگ کئی بار لائنوں میں لگا کرتے ہیں، اور ہمارے وہ معتبر علماء کرام جو گاؤں گاؤں، بستی بستی، نگر نگر جا کر کے حضور کے دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور دین کی اشاعت بھی کر رہے ہیں، وہ تمام تر اپنے خلوص کے ساتھ منبر شریف پر جلوہ گر ہیں۔ فردن فردن سب کا نام لوں تو مکمل وقت تقریر کا گزر جائے گا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ یہ جماعت اتنی معتبر جماعت ہے، اتنی مبارک جماعت ہے کہ پڑھانے والے تو بڑی بات ہے، اگر میں پڑھنے والوں کی بات کروں، وہ طلبہ جو آپ کے سامنے آج امامہ شریف پہن کر کے بیٹھے ہیں، جو آپ کی جامعہ کی رونق بنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان قرآن پڑھنے والے بچوں کو وہ شرف بخشا ہے کہ اگر یہ کسی بستی سے گزر جاتے ہیں تو اللہ ان کے قدموں کی برکت سے 40 دن بستی کا عذاب اٹھا دیتا ہے۔ اگر یہ قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ ان کے قدموں کی برکت سے 40 دن کے لیے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ میں پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، پڑھانے والوں کی نہیں۔ اگر پڑھنے والا ایک بچہ کسی قبرستان میں دفن ہو جائے تو 10 قبریں اس کے سر کی طرف سے، 10 قبریں اس کے پیروں کی طرف سے، 10 قبریں اس کی رائٹ سائڈ، 10 قبریں اس کی لیفٹ سائڈ، اللہ 40 قبروں کا عذاب اس کی قبر سے وجہ سے اٹھا لیا کرتا ہے نا؟ یہ مبارک جماعت ہے۔ یہ اب اندازہ لگائیں، اگر پڑھنے والوں کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے تو پھر پڑھانے والوں کو کیا شان ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑی مبارک جماعت ہے، فردن فردن سب کا ذکر کرنا مشکل ہے، بڑی محترم جماعت ہے ہماری۔ اور کوشش کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ رزق میں برکتیں ہوں تو اپنی نظر کے سامنے آنے والے ہر عالم کی عزت کیا کریں، اس کی نہیں کہ جو مراد آباد سے آیا اور 1 گھنٹے کے لیے آپ کے سامنے آیا، آپ اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کبھی اس کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہو جایا کریں جو ہفتے میں 7 دن آپ کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا ہو۔ واہ واہ واہ، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اپنی مسجدوں کو مضبوط کرو، اپنے مدارس کو مضبوط کرو، اپنے علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کرو۔ میں تہہ دل سے شہزادگان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ شہزادے جن کا تعلق جیلان سے ہے، وہ شہزادے جن کا تعلق بغداد کے بڑے پیر سے ہے۔ میں ان شہزادوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنتیں اور محبتیں، کہ انہوں نے امت کی فلاح و بہبود کے لیے جس جامعہ کا نظام قائم کیا ہے، اللہ کرے یہ ایک دور ایسا آئے کہ آج یہاں پہ 136 ہیں، آنے والے دور میں 2000 کے اوپر طلبہ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا، کسے پتا تھا یہ زمین اتنی خوشگوار ہوگی کہ زمین پہ گھاس اگنے کو تیار نہ ہو، اس زمین پہ بیٹھ کے قرآن والے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون جانتا تھا کہ ایک دن اس جنگل میں یہ منگل بھی ہوگا کہ یہاں بغداد والے کا بیٹا لیٹے گا اور بڑے بڑے محل چھوڑ کر کے لوگ اس زمین پہ آ کر کے اپنا مقدر بنانے کے لیے بیٹھ جایا کریں گے۔ آج وہ تبدیلی آ گئی ہے اور آج زمین ہی اپنے مقدر پہ ناز کر رہی ہے کہ ہمیں نسبت بھی ملی ہے تو بغداد والے کی نسل کی نسبت مل گئی ہے، بے شک ان کی اولاد کی نسبت مل گئی ہے۔ وہ کہا تھا کسی نے، 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بے شک سبحان بہاریں اللہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی جامعہ سے وہ بہاریں اٹھیں گی اور دنیا اس جامعہ کے دروازے پر اپنے بچے لے کے کھڑی ہوگی کہ کاش یہ شہزادے نگاہ ڈال دیں تاکہ میرے بچے کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ میں بھی حضور سید شاداب جیلانی صاحب قبلہ سے بات کر رہا تھا، آپ نے جناب ہمارے حضرت مولانا غلام نبی صاحب ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہمارے شیر ہیں۔ آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا یار، یہ ہمارے شیر ہیں۔ اگر کوئی چلتا پھرتا بندہ کہتا نا تو شاید میں نظر انداز کر جاتا۔ علی کے بیٹے نے کہا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان علی اللہ۔ کے بیٹے نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے شیر ہیں، اور مجھ سے حضرت فرمانے لگے کہ سب سے بڑی قربانی جو ہے نا وہ مولانا قاری غلام نبی صاحب کی ہے، ہم نے ان کے کندھے پہ بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ میں نے مسکرا کے کہا حضرت جی کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جا تیرا،
کیا تبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جس پہ آپ ہاتھ رکھ دو وہ پھر کمزور تھوڑی رہتا ہے۔ ہم نے تو یہ چولہے سے امی سے باتیں سنی تھی اپنے، یہ کتابوں میں نہیں، یہ ہم جب ہوش سنبھال کے چولہے پہ بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے تو ہم نے یہ بات اپنے ماں باپ سے سنی تھی، بیٹے اگر کمزور بھی علی کا نام لینا پہلوان کی کمر توڑ دیا کرتا ہے۔ یہ بات تو ہم چولہے سے سیکھ کے آئے ہیں، اگر علی کا نام عام کمزور بندہ لے دے پہلوان کی کمر توڑ دیتا ہے، جس پہ علی کا بیٹا ہاتھ رکھ دے وہ کمزور کیسے رہ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاندان مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد۔ مجھ سے میرے دوست کرم فرما قابل قدر حضرت علامہ مولانا اقرار احمد صاحب قبلہ جو پی ایچ ڈی بھی ہیں، انہوں نے کئی بار حضرت کی تعریف کی اور مجھے بتایا کہ کبھی آئیے گا، اور مجھ سے کہا بھی بار بار، لیکن میری کم نصیبی کہ میں یہاں حاضر نہ ہو سکا تھا، لیکن اس بار میرا مقدر جاگ گیا، میں بھی سیدوں کا مہمان بن گیا ہوں۔ واہ واہ۔ آپ جانو آپ کیا سمجھتے ہو، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ میری قسمت کی معراج ہے کہ میں نے زہرا کے لالوں کے دسترخوان کے لقمے کھانے ہیں۔ سبحان اللہ ہاں سبحان جی، اللہ۔ بس جبکہ ہمارا عقیدہ میرے امام نے یہ دیا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے۔ سنی لوگ بیٹھے نا یہاں پہ سارے ہیں بھئی، دورنگی مسئلہ تو نہیں ہے یہاں پہ، سارے سنی بیٹھے ہیں تو بولے نا سبحان اللہ۔ ہمارا تو امام عقیدہ دے رہا ہے ہمیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتے ہیں، یہ چکی کرتا ہے، جب وہ ٹھوکر کھاتے ہیں نا تو اللہ اس ٹھوکر کے بدلے میں تیرے میرے گھر میں رزق اتارا کرتا ہے۔ اور آج تو کہتا ہے کہ اس نے گھر گھیر رکھا ہے، نہ یار کبھی مت کہنا ماں باپ سے، جب بھی اگر آخری سانس بھی ہو نا کہنا اللہ میرے باپ کی عمر لمبی کر دے، لمبی کر دے۔ اگر یہ چلا گیا تو راتوں میں اٹھ کے دعائیں دینے والوں سے محروم ہو جاؤں گا، اگر یہ چلا گیا تو ہمت جب بڑھانے والوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ آج کیا نہیں ملتا ہے، کہتا سب کچھ ہے، بڑی آسانی سے یار، ناراض تو نہیں ہو رہے نا آپ لوگ، بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں اگر سگا بھائی ناراض ہے، باپ ناراض ہے، چچا ناراض ہے نا تو کہہ دیتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسوں کو تو میں اپنی جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں، پیسے ڈالوں گا نا تو ایسے 10 آ جائیں گے میرا کام کرنے کے لیے۔ سن، پیسوں میں مزدور خریدے جاتے ہیں، پیسوں میں رشتے نہیں خریدے جا سکتے، پیسوں سے مزدور خریدے جا سکتے ہیں، رشتے نہیں خریدے جا سکتے، پیسوں سے کام والے خریدے جا سکتے ہیں، پیسوں سے لہو والے نہیں خریدے جا سکتے۔ کبھی یہ تانا مت دینا کہ تیرے جیسے 1000 مل جائیں گے، تیرے جیسے 1000 مل جائیں گے۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہاں پیسے ڈالے گا تیرے لیے بھیڑ لگ جائے گی، لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، پیسہ دے گا، لوگوں کا بھیڑ ہجوم آ جائے گا، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں عید کے دن بھائی کہہ کر کے تیری چائے پینے والے 1000 مل جائیں گے، لیکن مشکل کے وقت میں تیری مشکل اپنے سینے پہ لینے والا تیرے اپنے سگے کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آ سکتا ہے۔ آج کنڈیشن کیا ہماری، خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، اس خانقاہ کا صدقہ ہے، آج یہ پیغام لے کے چلے جائیے، اپنوں کو چھوڑنا مت، بات بات پہ ناراض مت ہونا۔ زمین کا جھگڑا اگر کسی بھائی نے غلطی سے اتنی چن لی ہے نا یا اتنی زیادہ کر لی ہے نا تو اس کا منہ دیکھ، مقدمہ نہ کر، جیل میں نہ ڈال، پھنسا مت۔ تو نہیں جانتا ہے وہ بچے بھی یتیم ہوتے ہیں جن کے باپ قبرستان چلے جاتے ہیں، اور وہ بچے بھی یتیم ہو جاتے ہیں جن کے باپ جیل چلے جاتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے کوئی بچہ یتیم والی زندگی نہ گزارے۔ ہم نے یہ درد دیکھے، ہم نے یہ درد دیکھے، رات دن کے سفر رہتے ہیں، ہوٹلوں میں اکثر کھانا ہوٹل پہ کھانا پڑتا ہے، دیکھتے ہیں چھوٹے بچے پلیٹ اٹھانے آتے ہیں۔ ایک ہوٹل کی بتا، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور وہ بچہ ٹیبل کے برابر مشکل سے تھا، اندازہ لگا یہ اتنا بڑا بچہ، وہ پلیٹ اٹھانے لگا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بیٹے کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا یہی پاس والے گاؤں میں رہتا ہوں۔ میں نے کیا کرتا ہے؟ کہا برتن دھوتا ہوں۔ میں نے کہا ماں باپ نے یہ کہا ہے نا؟ تو میں نے کہا تو کام کیوں کرتا ہے؟ کہا ابا جیل میں ہے، ابا جیل میں ہے، امی بیمار رہتی ہیں، گھر کا خرچہ نہیں ہے کوئی چیک کرنے والا۔ ہم کتنے بے وفا لوگ ہیں یار، ہم اتنے بے وفا لوگ ہیں کہ ہم اپنوں کے تیجے میں بس اپنا عیت دکھاتے ہیں۔ 40ویں تک بھیڑ رہتی ہے، کاش کبھی 4 سال کے بعد بھی یتیموں کو مڑ کے دیکھ لیا ہوتا، ایک بار یہ پوچھ لیا ہوتا میرے بھائی کا بیٹا کس حال میں کھانا کھا رہا ہے، میرے ایک بھائی کی بیٹیوں کی کیا کنڈیشن ہے، باپ کے بعد انہیں باپ کی یاد تو نہیں آتی ہے، ان کے سروں کے دوپٹے پھٹ تو نہیں گئے ہیں۔ کاش یہ سوچ کے کبھی انہیں وقت دے دیا کریں، یہ وقت دے دیا کریں۔ اس نے کہا میرے باپ جیل میں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا چچا نے مقدمہ کیا، جھوٹے گائے کے گوشت کے کیس میں پھنسا دیا۔ کیا مل گیا آپ کو یار، کیا مل گیا کسی کو جیل ڈال کے؟ کیا آپ اس بچے کی زندگی لوٹا سکتے ہیں؟ جس عمر میں اس کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی تھی آج پلیٹیں دھو رہا ہے،
اور ہم بھی چھوٹو چھوٹو کہہ کے کھا کے چلے آتے، پلیٹیں اٹھا، برتن اٹھا، چھوٹو ٹیبل صاف نہیں کیا۔ ان میں اکثر یتیم بچے ہوتے ہیں، وہ بھائی تمہارے ٹیبل کے پاس اگر یتیم آ جایا کرے نا، بیٹا کہہ کے آواز دیا کرو، وہ کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرو بیٹے تو نے کھایا کہ نہیں کھایا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھنا، کام کرانے والے کبھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں دیا کرتے ہیں۔ مجبوری ہوتی ہے یتیم کی کہ وہ جھک کے کام کرتا ہے اور ڈر کے کام کرتا ہے۔ اگر جاؤ ہوٹل کے اندر آپ کو لگ جائے کہ کوئی یتیم بچہ ہے، پریشان ہے، پھٹے کپڑے ہیں، آپ 1000-2000 کا کھانا کھا کے نکلو گے، 1200-1300 کا کھا کے نکلو گے۔ جب کسی یتیم کو دیکھو یقین کرنا اسے بیٹا کہہ کے آواز دو، بیٹا کہہ کے سر پہ ہاتھ رکھو، کہا بیٹے کیا حال ہے، کیوں آ گیا؟ اگر کہتے ابا کا سایہ نقیق سر پہ، باپ چلا گیا کہ نہ بیٹے کبھی یہ نقیق کہتے سایہ نقیق ہے، لے میں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یہ کہہ کر کے اس کی جیب میں 150 روپے اپنی طرف سے ڈال دیا کرو۔ گھر جائے گا جا کر کے ماں یہ کہے گی تیری تنخواہ تو 60 روپے تھی، آج 160 کہاں سے لایا کہ؟ یہ اماں کا چہرہ دیکھ کے کہے گا اماں ایک پردیسی آیا تھا، اس نے جب بیٹا کہا تھا اس کے لہجے میں باپ کا لہجہ نظر آ رہا تھا، اس نے بیٹا کہہ کے 100 روپے جیب میں ڈالے۔ خدا کی قسم جب بیوہ یہ سنے گی اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی، ادھر اس کے ہاتھ اٹھیں گے، ادھر کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، ساتھ مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس طاہری، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ بہت خوب۔ جی جی ناراض تو نہیں آپ نہیں، بالکل بالکل ہے نا؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جی اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو۔ تو کبھی ہاتھ رکھا کرو، دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ہم سوچتے ہیں یار اپنے بیٹے کو 4 پلاٹ خرید دیں، 3 فیکٹریاں دے دیں تاکہ ہم قبر میں چین سے سو جائیں۔ چین ایسے نہیں ملتا، چین ایسے نہیں ملتا۔ چین تب ملتا ہے جب ماں باپ قبر میں ہوں اور بیٹے مسجد میں سجدے کر رہے ہوں، تب سکون ملتا ہے۔ ماں باپ قبر میں ہوں اور بیٹے غریبوں کی مدد کر رہے ہوں، تب سکون ملتا ہے۔ ماں باپ قبر میں ہوں، بیٹا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہو، تب سکون ملتا ہے۔ ایسے نہیں ملتا ہے کہ دولت چھوڑ دی، بیٹا موج کر رہا، ابا قبر میں موج کر رہا نا۔ اس کی موج سے اس کی موج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نا اپنے حصے کا پیسہ کچھ نہ کچھ اس ادارے میں لگاؤ، اس ادارے میں لگاؤ۔ دنیا بڑی بے وفا، آپ نے دیکھا ہوگا قبر میں اتارنے کی باری آتی ہے نا تو اپنا کوئی یار نہیں اترتا ہے، کوئی نہیں اترتا۔ وہ دوست جو کندھوں پہ ہاتھ ڈل کے کہتے ہیں وہ تیرے بغیر جینا نہیں ہے، تیرے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، مر کے دیکھ، یہی ہاتھ پیچھے کر لیں گے، کہیں گے جلدی کفن بٹاؤ۔ ایک دوست کہے گا میں جلدی سے کفن لینے جا رہا ہوں، دوسرا کہے گا میں قبر کھدوانے جا رہا ہوں، تیسرا کہے گا میں نہلانے والے کو بلانے جا رہا ہوں، جلدی جلدی کرو، جلدی سے قبرستان لے کے جانا۔ وہ جو تیرے بغیر جینے کے لیے تیار نہیں تھے، تجھے قبرستان لے جانے میں کتنی جلدی کرتے۔ بڑی بے وفا دنیا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا ہم اپنے پریوار کے لیے بڑے اہم ہیں، ہمارے بغیر یہ مر جائیں گے۔ نہیں، صرف اتنی دیر کا درد ہوتا ہے جتنی دیر تو سامنے ہوتا ہے۔ 30 آئے گا رونا کم ہو جائے گا، 10واں آئے گا پھر وہی زندگی آ جائے گی، 40واں آئے گا یار نئے یار بنا لیں گے، 40ویں کے بعد اپنے بچے بزنس میں لگ جائیں گے، پھر کسی کو تیری فکر نہیں کہ تیری قبر میں کیا بننے والا ہے، کیا تجھ پہ بیت رہی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے پھر کسی کو۔ پھر آئے گی برسی میں کبھی یاد تیری تو ایک فون کریں گے کہ حافظ جی کوئی قرآن پڑھا ہوا ہے، ابا کا برسی کا دن آ گیا کچھ پارے دے دو۔ یہ بیٹے جو تمہاری قبر پہ بیٹھ کے 2 پارے نہ پڑھ سکے، ان کے لیے کروڑوں کی جائیداد چھوڑنی ہے؟ جو تیرے لیے 2 بار کلمہ پڑھ کے تیری قبر پہ آ کے نہیں بخش سکتے، ان کے لیے جائیداد چھوڑنی ہے؟ ایسا نہ کرو، ان کے لیے اللہ رسول سے نہ بگاڑو۔ جو آپ کو برباد کرنے پہ لگے، جو آپ کی فکر نہیں کریں گے، ان کے لیے نہیں۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ آپ نے دیکھے قبرستان، کتنے لوگ قبرستان آتے، بہت کم ہاتھ اٹھ رہے ہیں بھیا۔ میں پھر دعا کر دوں گا، دیکھو پھر ناراض نہ ہونا۔ ہاں آپ دیکھیے گا قبر میں جب اتارا جاتا ہے کوئی نہیں اترتا ہے، کچھ لوگ رہ جاتے ہیں، ہے نا؟ چلو بھائی چچا تم اتر جاؤ، آپ اتر جاؤ، جلدی سے لٹاؤ۔ بیٹا کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ کہ پہلی مٹی مجھے ڈالنی ہے بس۔ اس کا ذمہ دار ہے تو کہ پہلی خاک تو ڈالے گا باپ کے چہرے پہ؟ آپ اندازہ لگائیے، پہلی خاک کی مٹھی جو ہے بیٹا ڈالنے کے لیے کھڑا ہے، لیکن قبر میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تختے لگ گئے، آخری تختہ آ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے بریانی بن گئی ہے، کھانا بن گیا ہے، آخری تختہ لگ رہا ہے، مہمان یہاں سے لوٹیں گے، کھانا کا تیار رکھنا۔ اندر چیخ کے باپ قبر میں سے کہتا پگلے تجھے بھوکوں کی فکر ہے، تجھے بے یارو مددگار باپ کی فکر کوئی نہیں ہے، ادھر دیکھ آخری تختہ لگنے والا ہے، تجھے چاولوں کی فکر ہو رہی ہے، تجھے روٹی کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے آخری تختہ لگ جا رہا ہے، مٹی پڑ گئی ہے،
اذان پڑھنے والے نے اذان پڑھی مگر سب جانے لگے. وہ پھر بھی قبر پہ کھڑے ہو کہہ رہا پہلے عورتوں کو کھانا کھلانا, عورتوں کو پہلے کھانا کھلانا. بچے رو رہے تھے, میں نے بھوک سے دیکھے, بچے بڑے فاقے سے. اندر سے چیخ کے باپ کہتا, او ظالم بھول گیا تو, بچوں کو دیکھنے والے تو اور بھی ہیں, میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں رہ گیا ہے. سارے جا رہے, تو ٹھہر جانا, دیکھ میں اکیلا رہ گیا ہوں. بیٹھ جا, کچھ دیر مجھ سے باتیں کر لے, یہاں بیٹھ, میرا دل تو لگا تھے. مگر بیٹا بریانی کے چکر میں بھاگ گیا. مہمانوں کی فکر آئی, نہ ایسی اولاد سے کوئی فائدہ نہیں. بھی کہا نا حضرت نے, ایک بیٹا اس ادارے کے حوالے کر دو, کم سے کم ایک بیٹا اس ادارے کے حوالے کر دو, ایک بیٹا قرآن والا بنا دو, اور بے فکری کے ساتھ اسے قرآن والا بنا کے اس سے کہہ دو, سنو میں نے تجھے مزدوری کے لیے حافظ نہیں بنایا, میں نے تجھے کام کے لیے حافظ نہیں بنایا, میں نے اس لیے حافظ بنایا کہ بیٹے ایک دن مجھے موت آنی ہے, کاش کیا کی اچھا ہو میں جب جنازے میں لپٹا ہوا ہوں کفن میں, تب تو میری نماز جنازہ تو پڑھائے. اے بیٹے دنیا آئے گی, کوئی کہے گا اچھا تھا یا برا تھا, کوئی کہے گا اعمال ایسے تھے, کوئی کہے گا کام ایسے تھے, لیکن تجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے. اے بیٹے میں نے تجھے حافظ بنا دیا ہے, آدھا قرآن تجھے میرے کفن سے لے کر کے قبر تک پڑھ کے سنانا ہے, اور جب دنیا مٹی ڈال کے آ جائے باقی کا آدھا قرآن میری قبر پہ بیٹھ کے سنا دینا. وہ بڑا قریب ہے, ہو سکتا ہے تو قرآن پڑھ کے اسے رو کے دکھا دے, وہ کرم کر کے تجھے میری بخشش کر کے دکھا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے, ایک منٹ بیٹھو, مجھے بھی پوچھنا پڑے گا, کبھی نام سمجھ میں آیا. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی, ایک بیٹا ضرور حافظ بنا لیجئے. جی جی ماشاءاللہ, بنائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ہم ایک باغ اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ ہمیں پھل دے گا, ایک درخت اس لیے آنگن میں لگاتے ہیں کہ اس سے سایہ ملے گا. تو ایک بیٹا کیوں نہیں ایسا بنا لیتے جو قبر کی ٹھنڈک بن جائے گا. بنائیں گے ایک بیٹا انشاءاللہ, دے دے ایک بیٹا دین کے نام, تاکہ قبر میں, حشر میں, میدان قیامت میں سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا حسنین کا ہاتھ تھام کے لائیں, تو تو بھی اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کے پیچھے پیچھے ہو جائے. وہ کہیں کہ میں نے میں نے اپنے بیٹے سارے دین کے لیے دیے, گردن جھکا کے کہہ دینا, سیدہ جس دین کو کربلا میں تیرے بیٹوں نے بچایا تھا, اسی دین کو بچانے کے لیے میں نے اپنا ایک بیٹا قرآن کے حوالے کر دیا تھا. کم سے کم ایک بیٹا دین کے لیے دے دیں, کوئی تمہاری قبر پہ نہیں آئے گا. دیکھیے قبریں, دیکھیے جاتے قبروں میں, او بھائی بولو یار, جاتے کہ نہیں جاتے؟ اگر تم قبروں پہ نہیں جاتے تو میں گھر چلا جاؤں. جاتے کہ نہیں؟ قبریں کیسی ہیں, ساری سلامت ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں قبریں نا, کچھ میں لکڑی دکھائی دیتی ہوگی, کچھ میں ہڈیاں دکھائی دیتی ہوں گے, کچھ میں کفن دکھائی دیتے ہوں گے, ساری کنڈیشن ایسی ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہم مریں گے تو ہمارے بیٹے ہماری قبر پہ تاج محل بنائیں گے؟ نہ, اندر سے پکی جگہ نہ گھیرا کرو, عام آدمی کی قبر کو مزار نہ بنایا کرو, ٹھیک ہے, مت بناؤ, انہیں پکا نہ کیا کرو, کچا رکھو. کچے میں بڑی راحت ہوتی ہے, تم نہیں جانتے, جب اس میں ہری گھاس جمتی ہے نا, تو اس ہری گھاس کی تسبیح سے مرنے والے کو بڑی ٹھنڈک پہنچ جایا کرتی ہے. جی پکی کر کے ہم نے وہ بھی ختم کر دیا ہے نا. کچی رکھیں گے نا انشاءاللہ, قبر کچی رکھیے گا, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اوپر کتنا ماربل لگائے, کوئی مطلب نہیں ہے, اوپر کتنے تم نے کمکمے لگائے, کوئی مطلب نہیں ہے. مرنے والا جنتی ہے نا, تو مت ڈالو تم ایک بھی گلاب, مت لگاؤ ایک اینٹ اوپر سے, اللہ اس کی قبر کو اندر سے جنت کا محل بنا دیا کرتا ہے. اور مرنے والا اگر گڑبڑ ہے تو پورا سنگ مرمر لگا دو اوپر, اندر برابر لٹھیاں چلتی رہتی ہیں, خیر کوئی نہیں ہونی ہے. تو دیکھیے نا قبریں, کوئی فاتح تو بڑی بات ہے, پھول ڈالنا تو بڑی بات ہے, مٹی ڈال کے قبروں کے نشان بنانے کے لیے اولاد نہیں آتی ہے. کئی بیٹے ایسے ہوتے ہیں 1 سال کے بعد قبرستان آ کے کہتے ہیں, ابا کی قبر کدھر تھی چچا؟ تو نہیں تھا دفن میں؟ آیا تو تھا, 1 سال ہو گیا, یہیں تھی نا, یہاں میں نے کہیں دیکھی تھی. یہ اپنے باپ کی قبر کے ساتھ بیٹا بات کر رہا ہے, میں نے یہیں کہیں دیکھی تھی. تو غیر بتاتے ہیں, پگلے یہ نہیں, وہ ہے تیرے ابا کی قبر. ایسی اولاد کے لیے دنیا کو ہم ترجیح دے رہے ہیں. بھروسہ نہ کرو, کوشش یہ کرو اپنے ہاتھوں سے کام کر جاؤ, اپنے ہاتھوں سے کر جاؤ, اور اتنا کر جاؤ کوئی تیری قبر پہ قیامت تک بھی نہ آئے نا, تو تیری قبر میں رحمتوں کی کھڑکیاں کھلی رہنی چاہیے. اور یہ کام کیا ہے, یہ کام کیا ہے عقل مند لوگوں نے. ان عقل مند لوگوں کی لسٹ بتا رہا ہوں جنہوں نے اس, یہ ذرے, یہ خاک کی مٹی کے ڈیلے سارے گواہ ہو جائیں. مالک کی قرات ایسی آئی تھی,
تیرے بندے تیری محبت میں آدھی رات کو جب دنیا سو رہی تھی تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو کھل کے بولے نا ذرا یار سبحان اللہ. ہاں جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. جنہوں نے ہاتھ اٹھایا اللہ انہیں ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھا دے. اب دیکھو اب زیادہ ہاتھ اٹھ گئے, بڑے ہوشیار لوگ ہیں. ہم تو سودا بھی تب کرتے ہیں جب فائدہ دیکھ لیتے ہیں نا. اور سچ یہ ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے. ہے نا جی, اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے. آج کیا نہیں ہو رہا ہے, ایجوکیشن کے نام پہ ہماری بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, اور ہم مجبور ہیں اپنی بچیوں کو جانتے ہوئے کہ عزت کو خطرہ ہے ہم پھر بھی کتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, آپ کے گھر میں کھانا بناؤ اور کتا دروازے پہ ٹہل رہا ہو تو آپ کھانا کھلا چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ اس کو پیک کر کے رکھ کے جائیں گے؟ سارے بولیں. ناراض ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ ناراض ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں ٹینشن ہی نہیں لیتا ہوں. میری تو صرف ایک ٹینشن ہے, دنیا روٹھے تو روٹھے مدینے والے کبھی تو نہ روٹھے. بس اتنی ٹینشن میری ہے, بس اتنی ٹینشن ہے میری. ناراض نہ ہوئیے گا. ہم کیا کرتے ہیں بھائی, کیا کرتے ہیں؟ کھانے کو پیک کرتے ہیں, کتا منہ نہ ڈال دے. ہمارے گھر میں پیسہ رکھا ہو اور ہمیں خطرہ ہو کہ نیت خراب بندہ باہر ٹہل رہا ہے, تو پیسہ چارپائی پہ چھوڑ کے جاؤ گے کہ تجوری میں رکھو گے؟ بولو, تجوری میں رکھ کے جاؤ گے نا. اگر پھر بھی بندہ چوروں کو جانتے ہوئے بھی پیسہ ادھری رکھ جائے تو عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے. بے وقوف ہوگا یا پھر مجبور ہوگا, دو ہی باتیں ہوں گی, کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا. جب آدمی تھک جاتا ہے نا تو پھر دودھ کی رکھوالی کے لیے بندہ بلی کو ہی بیٹھا دیتا ہے. اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا. ہم کیوں مجبور ہیں؟ کیونکہ ہم نے فیصلے صحیح نہیں کیے. ہم نے فیصلے صحیح نہیں کیے. ہمارے پاس پیسہ آیا نا, ہم نے 5 کروڑ کی کوٹھی بنا لی. ہمارے پاس پیسہ آیا نا, ہم نے 10 لاکھ بیری جھال میں لگا دیا. ہمارے پاس پیسہ آیا نا, ہم کرانہ اسٹور کھول کے بیٹھ گئے. ہمارے پاس پیسہ آیا, ہم نے پراپرٹی خرید کے ڈال دی تاکہ آنے والی نسلیں موج کریں. کاش کیسا ہے ہمارے پاس, ہماری قوم میں پیسے والے نہیں ہیں. کروڑوں کروڑوں کی شادیاں کرتے ہیں, کروڑوں کروڑوں کی شادیاں کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ مونچھ کھڑی ہو جائے, ناک اونچی رہ جائے. فلانے بیٹے کی شادی میں 100 کروڑ لگائے تھے, 90 کروڑ لگائے تھے. مجھے جو لوگ نہ بھی چھوڑنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا حضرت جی یہاں پہ شادیاں جو ہیں نا 170 کروڑ تک کی ہوتی ہیں. ہماری قوم کا یہ المیہ, جس قوم کی بیٹیاں سگنل پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتی ہوں, پھر وہ کروڑوں روپے بیٹے کی شادی میں لگائے, اسے غیرت آنی چاہیے, سوچنا چاہیے اس کو. جس قوم کی بیٹیاں بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں اور وہ قوم کروڑوں روپے صرف ناک کے لیے لگا دیتی ہے, تو لعنت ہے ایسی دولت پہ. پیسہ ہونا بری بات نہیں ہے, اللہ امیر بنائے, دولت دے, لیکن دولت اگر دے نا تو قارون والی دولت نہ دے, عثمان غنی والی دولت عطا کر دے. اللہ دولت دے تو عثمان غنی والی دولت دے. ہم نے غلطی کیا کی؟ ہم نے غلطی کی میرج ہال بنائے, ہم نے فیکٹریاں بنائی, ہم نے اپنی کمپنیاں بنائی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مارکیٹیں بنا دی تاکہ آنے والی نسلیں پیسے کھاتی رہیں. کاش ہم نے ایسے ادارے بنا دیے ہوتے, ایسے اسکول بنائے ہوتے, ایسے کالج بنائے ہوتے کہ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہوتی, پڑھانے والی بھی بیٹی ہوتی. پھر ہماری بیٹیاں کسی کتے کے حوالے نہیں ہوتی, کوئی ہماری بیٹی کے نقاب سے کھلواڑ نہ کرتا, ہماری بیٹی کے پردے پہ کوئی اعتراض نہ کرتا, ہماری بیٹی کے کوئی نقاب کو اتار کے اس کا ویڈیو بنا کے ذلیل نہ کرتا. اگر دولت دی ہے اس دولت کو اٹھا کر کے ایسے اداروں میں لگا دو جہاں قوم کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے اور آنے والی بیٹیوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوتی نظر آئے. یہ ہم پہ لازم سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہم نے یہ کام کر دیا تو پھر ٹینشن مت لینا, تمہاری قبر پہ کتنے لوگ فاتحہ پڑھنے آئیں گے, ہے نا. کتنے دن ہو گئے سرکار بنیاد رکھے ہوئے؟ 6 مہینے. کتنے دن؟ 6 مہینے. سارے بولو, بول میرے لال, کتنے دن؟ 6 مہینے. یقین کریں جب میں ایسے بچوں کو جلسے میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں نا تو میرے ایمان کی گرمی میں اور شدت پیدا ہو جاتی ہے. میں سوچتا ہوں اللہ رحم کرے ہماری اس امت پہ, حضور کی ساری امت پہ. دنیا یہیں آ کے تو تھک جاتی ہے کہ جس عمر میں بچے کو بستر پہ ہونا چاہیے تھا یہ تو زمین پہ بیٹھ کے نبی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. سبحان اللہ کیا سبحان مسئلہ اللہ. ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کتنے عمر ہے؟ کھڑے ہونا بیٹے, ذرا کھڑو, جلدی کھڑا ہو جا بیٹے. اے دکھا ادھر, منہ دکھا, منہ دیکھو بیٹے. کتنے ایسے ہوں گے بڑے بڑے 6 8 فٹ کے جو اللہ کی نعمتیں کھا کے بستر پہ ٹانگیں پھیلا کے پڑے ہوں گے, ہوں گے نہیں ہوں گے؟ لیکن یہ بچہ بیٹھا ہے. ایسے اور بھی بچے ہوں گے جو مجھ سے دور بیٹھے ہیں یا الگ ہوں گے, چھپے ہوئے ہوں گے, بڑے لوگوں کی آڑ میں ہوں گے. لیکن میں ایک بات جانتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا, یہ کس لالچ میں بیٹھے ہیں؟ 500 روپے دو گے انہیں جلسے کے بعد,
میٹھے کا ڈبہ دے گا کوئی نہیں نا. ارے بولو دے گا کوئی نا نہیں. پھر کیوں بیٹھے؟ مدار صرف اتنا ہے کہ اس بچے کا دل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جس کا دل ہمارے لیے دھڑکتا ہے. کوئی ہے جس کا دل ہمارے لیے دھڑکتا ہے. پھر ہمارا دل بھی اس کے لیے دھڑکنا چاہیے. بچوں تم بتاؤ کس کے لیے بیٹھے ہو؟ بچے کہیں گے اور کیا چاہیے؟ پیسہ نہیں، دولت نہیں، صرف ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے. اتنی رات گئے نا، ایک عریض آئے، سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. بولو یار کھل کے سبحان اللہ. سنا کہ آپ سبحان ہر عاشق اللہ کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا یا رسول رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان میں اللہ. تو کہتا ہوں ایسے بچوں کو لایا کرو. لوگ نا ان بچوں کو مسجدوں سے بھگا دیتے ہیں. بڑی اچھی گفتگو حضرت نے مسجد کی نماز کے حوالے سے کی تھی. مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے بہت بڑی غلطی آج سے 25 سال پہلے کی ہے. وہ کون سی غلطی تھی؟ ہمارے بچے مسجدوں میں آئے نا، ہم نے نکال دی کان پکڑ، چل بے چل یہاں سے نکل، تو کیا کرے گا، تیرا کیا کام ہے. غلطی کی ہم نے. کاش ہم بھی اپنے بچوں کو بچپن ہی میں مسجد میں لے کے آئے ہوتے، انہیں نکالا نہ ہوتا. آج یہ بچہ بیٹھا ہے نا، آج یہ بچہ بیٹھا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال. بس ایک دن وہ آئے گا، ہم قبرستان میں ہوں گے اور یہ ہندوستان میں ہوں گے. لوگ ان کی راہوں میں کانٹے بچھائیں گے تو یہ کھڑے کے وہ کہیں گے منہ بند رکھ، ہم نے علی کے بیٹوں کو جنگل میں دین کا ایک چراغ جلاتے ہوئے دیکھا تھا. اگر علی کے بیٹے جنگل میں چراغ جلا سکتے تو ہم جلتے ہوئے چراغوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی راہوں میں لایا کرو، لایا کرو مدرسوں کے اندر، لایا کرو مسجدوں میں، لایا کرو محفلوں میں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف ٹوپی والا مدینے سے پیار نہیں کرتا کہ صرف داڑھی والا مدینے سے پیار نہیں کرتا کہ بلکہ کھیتی کرنے والا بھی مدینے والے سے پیار کرتا کہ بزنس کرنے والا بھی مدینے سے پیار کرتا کہ ڈیوٹی کرنے والا بھی مدینے والے سے پیار کرتا ہے. اور صرف جوان نہیں، بچے بھی مدینے والے سے پیار کیا کرتے ہیں. لایا کریں اپنے بچوں کو. یہ حضور کا کرم ہے کہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سلامت رکھے. ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں تاکہ ہماری بیٹیاں محفوظ ہو جائیں. ہماری بیٹیاں بولو محفوظ ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ اپنے اداروں کی مدد کیجئے گا. آج تم ان کی مدد کرو، پھر بے فکری سے قبر میں جا کے سو جائیے گا. بے فکری سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 6 مہینے سے کام چل رہا ہے نا، اس میں کئی لوگوں کا پیسہ لگا ہوگا. لگا ہوگا کہ نہیں لگا ہوگا بھائی؟ کیوں بھائی لگا ہوگا نا. اللہ سلامت رکھ کے اللہ ان کندھوں کو اور مضبوط کر دے، ہے نا. اس ادارے کو بڑا لوگوں نے تعاون پیش کیا ہوگا. لیکن ایک بات میری مانو گے، یہ ضروری نہیں ہے سیٹ لوگ پیسے والے اس میں آگے آئیں. کچھ بھی نہ ہونا تو 10 روپے دے کے حصہ لگا لینا. 10 روپے دے کر کے حصہ لگا لینا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے تیرے 10 روپے اس ادارے میں لگ جائیں اور تو قبر میں لیٹا ہو، تیری ساری جائیداد پہ اولاد موج کر رہی ہو، ڈانس کر رہی ہو، کسی کو تیری قبر پہ آنے کا موقع نہ ملے. قبریں دیکھی ہیں نا؟ نہیں دیکھی؟ اوہو کدھر ہے؟ پاس میں ہی ہے نا قبرستان. نہ دیکھی ہوں تو جاتے ہوئے دیکھ لینا. کتنے لوگوں نے دیکھی قبریں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے. ہے جی یقین کریں یہ وہ ہاتھ اٹھے جنہوں نے کتنے لوگوں کی قبریں ان ہاتھوں سے بنائی ہوں گی. ہم نے کتنے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہیں. اتنے آنکھوں نے کتنے مرنے والوں کی حالت دیکھی ہے. دیکھی ہے کہ نہیں؟ دنیا بڑی بے وفا ہے. سگا بیٹا جسے باپ سینے پہ رکھ کے پالتا رہا، جسے دیکھ کے کہتا تھا یہ میری طاقت ہے، جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا اس سے میرا زور ہے، بیٹا ہے میرا، شیر ہے میرا، اسے دیکھتا ہوں تو جوانی یاد آ جاتی ہے مجھے. وہی بیٹا بس دم نکلنے کی دیر ہے. جب کپڑے اتارنے کی باری آتی ہے نا، معزز لوگ کہتے ہیں آؤ بھی بیٹا کدھر ہے، ذرا باپ کے کپڑے اتروا دے. کہتا نہیں ڈر لگ رہا ہے، اب نہیں چھو سکتا ہوں. مجھے بتا جس کے منہ کے چبے لقمے کھاتا رہا، آج اس کے کفن کو چھونے کی تیری ہمت نہیں ہو رہی. ہم کس کے لیے دنیا حاصل کر رہے ہیں؟ کس کے لیے عمارتیں بنا رہے ہیں؟ کس کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں؟ جو مرنے کے بعد 2 لوٹے پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کے لیے. یہ دنیا اتنی بڑی بے وفا ہے کہ مرنے کی دیر ہوتی ہے. جس کے کندھے پہ لیٹ کے تم نیندیں پوری کرتے رہے، جس کا ہاتھ پکڑ کے بازاروں میلوں کے چکر لگاتے رہے، اسے مرنے کی دیر ہوتی ہے. ایک اپنی اوڑھنے والی چادر کوئی مرنے والے کو اڑانے تیار نہیں ہوتا ہے. جاؤ جا کے آزما لینا. جس چادر میں لیٹ کے باپ مر گیا ہے نا، گھر میں اس چادر کو کوئی نہیں اوڑھتا ہے. جس چارپائی پہ باپ مرا ہے نا، اسے سائڈ سے کھڑا کر دیا جاتا ہے. بیٹا کہتا نہیں ڈر لگتا ہے اس پہ میں لیٹوں گا تو. اس پہ ابا کا دم نکلا تھا. گھڑی اتری باپ کے ہاتھ کی، کہا لو اسے پہن لو. کہا نہیں چاہیے.
کپڑے اترے قیمتی تھے، کہا تم پہنو، کہا نہیں یہ فقیر کو دے دو۔ وہ کپڑے جو باپ کے بدن سے اتارے جاتے ہیں یا تو فقیر کو دے دیے جاتے ہیں یا پھر دفن کر دیے جاتے ہیں۔ کیا آج باپ اتنا پرایا ہو گیا کہ اس کے ہاتھ کی گھڑی اتری ہوئی بیٹا ہاتھ میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے، آج اس کے کپڑے بیٹے پہننے کو تیار نہیں ہے، جو بیٹے تمہیں مرنے کے بعد اپنی چادر تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ چادر تو چھوڑیے گا، جس پہ دم نکلتا ہے اسی چارپائی پہ باپ کو نہانے تک رکھا جاتا ہے، گھر کی اچھی چارپائی تک نہیں دی جاتی ہے، اتنا بیکار سمجھ لیا جاتا ہے۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، او لوگوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اپنے لوگوں سے وفا کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے سولی چڑھ جایا کرتے ہیں، جو ہمارے لیے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ آج کہتا ابا نے میرے لیے کیا کیا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کبھی یہ تانا باپ کو مت دینا، وہ باپ ہی تو تھا جس نے اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے آپ کی ضرورتیں پوری کی ہیں، وہ باپ ہی تو تھا جس نے لوگوں کی گالیاں کھا کر کے آپ کے اسکولوں کی فیسیں بھری ہیں، وہ باپ ہی تو تھا جو سورج میں تپتا رہا اور بیٹوں کے لیے مزدوری کرتا رہا۔ اگر آپ کے لیے باپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جو کھمبے سے گر کے مر گیا وہ بھی تو کسی کا باپ تھا، جو مزدوری کرتے کرتے کام کرتے ہوئے بلڈنگ سے گرا اور مر گیا وہ بھی تو کسی کا باپ تھا، جس کو ٹرین نے آ کے کچل دیا وہ بھی تو کسی کا باپ تھا، جو سردی میں سائیکل سے گھر سے نکلا ٹھنڈ میں ہاتھ اکڑے اور ٹھنڈ سے اکڑ کے مر گیا وہ بھی تو کسی کا باپ تھا۔ اب یہ مت کہنا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، خدا کی قسم ابا اتنا ضروری ہوتا ہے، اگر آدھار کارڈ سے اس کا نام ہٹا دو تو کوئی تمہیں عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ، کیا سمجھتے ہیں باپ یہ ہوتا ہے؟ اور سنو یہ مت سوچئے گا کہ آج ہم باپ سے بڑے ہو گئے، آپ کبھی بھی باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی۔ آپ کے 3 اسٹار لگ جائیں، 5 اسٹار ہو جائیں، آپ آئی پی ایس کا بلہ لگا لیں، نہیں، پھر بھی آپ بیٹے ہیں۔ یہ تو دنیاوی پاور ہے۔ اور اگر میں بات کروں آپ غوث کیوں نہ ہو جائیں، اگر جنت چاہیے تو تمہیں ماں باپ کے قدموں میں لوٹ کے آنا پڑے گا۔ آپ قطب کیوں نہ ہو جاؤ، جنت چاہیے تو تمہیں ماں باپ کے قدموں میں لوٹ کے آنا پڑے گا۔ ماں باپ کیا نہیں کرتے اولاد کے لیے، کل کائنات لگا دیتے ہیں، کل کائنات۔ یہاں تک کہ ہم نے ماؤں کو دیکھا ہے، کتنی ماؤں نے زیور اس لیے بیچ دیا کہ بیٹے کی سال کی فیس پوری نہیں ہو پا رہی تھی اور وہ چاہتی تھی میرے بیٹے کا سال برباد نہ ہو جائے، ماں نے زیور بیچ دیا۔ اسی ماں نے جس نے 2 تولے زیور ایک بیٹے کی فیس بھرنے کے لیے بھیجا ہے، جب وہ کمانے لگتا ہے نا تو وہی بیٹا اس ماں کو ایک کھانسی کا سیرپ تک لے کے نہیں دینے تیار ہوتا۔ آپ سوچ رہے ہیں اس درد کو سمجھ سکتے ہیں؟ جس نے کل کائنات آپ پہ لگا دی اور آپ کی اس کے لیے 2 گھونٹ پانی دینے کو تیار نہ ہو، اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ باپ جو روز شام کو یہ سوچ کے آپ کے لیے پھل لاتا تھا کہ تھک گیا ہوں، میرا بیٹا اسے دیکھ کے مسکرائے گا تو میری تھکن اتر جائے گی۔ ایک باپ کا درد سمجھ سکتے ہو؟ خدا کا واسطہ اگر اللہ نے ماں باپ دیے نا، ان کے قدموں میں بیٹھ جانا۔ ابھی وقت نہیں گزرا ہے، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، اگر زندہ ہے نا تو ان کے قدموں میں بیٹھ جانا۔ لوگ کہتے روٹ گئے ابا، بہت غصے کے تیز راضی نہیں ہوتے، میں نے کہا تو نے باپ کو جانا نہیں ہے، کبھی قدموں میں بیٹھ کے تو دیکھا۔ کئی بار گیا ہوں، ابا نے ہمت نہیں ہوئی ان سے بات کرنے کی، بڑی گھور کے دیکھتے، تو میں نے کہا تو گیا غلط طریقے سے ہوگا، طریقہ میں بتاؤں، جلسہ ختم ہونا، محفل ختم ہو، گھر جانا، ابا سوتے ہونا، پیروں میں جا کے بیٹھ جانا اور آہستہ سے تلوے دبانا شروع کرنا، تلوے دبانا شروع کرنا۔ 8 سال کی ناراضگی ہو، 10 سال کی ناراضگی ہو، تلوے دباتے دباتے جیسی طرح ہاتھ لگے گا نا باپ کی آنکھ کھل جائے گی، وہ کہے گا کون ہے؟ کہنا ابا تیرا بیٹا آ گیا ہے، بس اتنا کہہ دینا تیرا بیٹا آ گیا ہے۔ وہ کہے کیوں آیا؟ کہ معافی دے دے، بڑے دکھ اٹھا کے آیا ہوں، تیرے بغیر جیا نہیں جاتا۔ کبھی احساس دلایا کرو اپنے باپ کو کہ وہ تمہاری زندگی ہے یار، وہ تمہاری زندگی ہے، کبھی یقین دلایا کرو کہ ہم تیرے بغیر نہیں جی سکتے۔ کبھی کہا کرو 5 سال ہو گئے، تو نہیں جانتا کتنی مشکل میں وقت گزرا ہے، ابا معافی دے دے۔ تو یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا، غلطی تیری ہوگی، ستایا تو نے ہوگا، رلایا تو نے ہوگا، لیکن جب تو پیر پکڑے گا نا اس کی آنکھیں دیکھنا، برستی ہوئی آنکھیں بتائیں گی پاگل تو نے آنے میں دیر کر دی ہے، میں تجھے کب کے معاف کر کے بیٹھا ہوا ہوں، میں تو ہر آتے جاتے وقت تجھے دیکھتا تھا، کاش ایک بار مڑ کے تو ایک بار بول دے، تو نہیں آیا۔ آ بیٹے تیری غلطی ہوتے ہوئے باپ تجھے رو کے دکھا دے گا۔ تم سے کس نے کہہ دیا باپ پتھر ہوتا ہے؟ ہاں میں یہ مانتا ہوں باپ سورج ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، مزاج گرم ہے، لیکن یاد رکھو سورج کو اللہ نے گرم بنایا ہے، لیکن اگر چھپ جائے تو دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے پیر ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے باپ کے بیٹے، بڑا گھرانہ ہے، ہم جیسے ان کے قدموں میں پڑے ہیں، مگر آج قسم سے ان سے پوچھو 3 سال ہو گئے باپ کو گئے ہوئے، گھر میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ پوچھو ان سے کیا نہیں ہے، ایجوکیشن ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پوچھو جب سے باپ کے اوپر مٹی ڈال کے آئے ہو یاد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ یہ کہیں گے دنیا ہاتھ چومتی ہے، لیکن جب گھر جاتی ہیں تو گھر میں بیٹا کہنے والا باپ نہیں ہوتا نا تو دیواریں کاٹنے دوڑ جاتی ہے، دیواریں کاٹنے دوڑ جاتی ہے۔ عزت کر لو ان لوگوں کی، قدر کر لو ان لوگوں کی۔
سب سے بڑی دولت ماں باپ ہوتے ہیں، سب سے بڑی دولت ماں باپ ہوتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کا احسان مانتے رہنا، اپنے ماں باپ کی قدر کرتے رہنا، کبھی بھولنا نہیں۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، کیا نہیں کیا لوگوں نے، مٹی ڈالی، کھپا چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ نہ بیٹے، باپ ہر اس موڑ پہ یاد آئے گا، ہر اس موڑ پہ باپ یاد آئے گا جب تو پھنس گیا ہوگا اور کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہوگا۔ ہر اس موڑ پہ ابا کی یاد آئے گی تمہیں، جب دشمنوں کی ٹیم تمہارے آگے کھڑی ہوگی، چائے پینے والے 1000 ملیں گے لیکن مشورہ دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آج سوچتے ہو ابا بوڑھا ہو گیا، کھانس رہا ہے، جگہ گھیر رکھی ہے، چلو جلدی اللہ اس کو مٹی پیاری کر لے اور یہ چلا جائے۔ نہ کہا کرو یار، تم نہیں جانتے ہو، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، آج ہم جو اس مقام پر ہیں، آپ جس مقام پر ہو، یہ جس مقام پر ہیں، سچ یہ ہے کہ ان بوڑھے ماں باپ کی کھانسی کی برکت ہو۔ دین کے لیے کچھ چاہیے۔ 250 سے زیادہ صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے، 250 سے زیادہ، ایک بندہ نہیں اٹھا کوئی بھی۔ حضور سب کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے پھر کہا مجھے دین کے لیے کچھ چاہیے، آپ جو چاہیں دے سکتے ہیں۔ جب کوئی نہیں اٹھانا، حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے محبوب یہ اس لیے نہیں اٹھ رہے ہیں کہ انہیں دینا نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں اٹھ پا رہے ہیں کہ ان کے پاس گھر میں آج ایک کھجور بھی نہیں ہے۔ حضور میری طرف سے نہ 100 اونٹ قبول فرما لیں مال۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ اس وقت کا ایک اونٹ آج کا ایک ٹرک مال سے لدا ہوا۔ کہا حضور میری طرف سے ایک اونٹ، 100 اونٹ میری طرف سے، 100 اونٹ میری طرف سے مال کے لدے ہوئے۔ حضور نے فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو، بیٹھ جا۔ حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے۔ حضور نے پھر کہا ہے کوئی جو دین کے لیے کچھ دے؟ پھر کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور 100 اونٹ اور میری طرف سے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 200 ہو گئے۔ حضور نے کہا عثمان تجھ سے اللہ راضی ہو، پھر بیٹھ جا۔ حضرت عثمان پھر بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے کہا ہے کوئی جو دین کے لیے کچھ دے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عثمان کب تک اٹھتا رہے گا؟ کہنے لگے محبوب آپ کہیں اور بولی خالی چلی جائے، عثمان گوارا ہی نہیں کرتا ہے، آپ جب تک مانگتے رہیں گے عثمان دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں۔ میں نے پنجتن کی نسبت کی بات کی نا، میرے بھائی نے اٹھ کے کہہ دیا لو جی ایک روم میری طرف سے، پنجتن کے 5 لوگ پورے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورے ہو گئے۔ لاکھ کتنے ہو گئے؟ یہ 18 لاکھ ہو گئے۔ 3 لاکھ اور دے دو بھائی بس۔ 21 کی نسبت سے، مولا علی کی نسبت سے، مولا علی کی نسبت سے مجھے 3 لاکھ اور مل جائیں، 21 ہو جائیں گے، پھر میں شجرہ پڑھنے لگ جاؤں گا، ہے نا؟ بس 3 لاکھ مجھے چاہیے، زیادہ نہیں۔ کتنے؟ 3 لاکھ 3 سال میں دینے یار، 3 سال میں دینے، ابھی نہیں دینے، 3 سال میں پورے کرنے ہے۔ برکت بھائی کسی کو لے کے آ رہے ہیں کہ کھانے کی خبر لے کے آ رہے ہیں؟ برکت بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، بڑا اچھا انتظام۔ جب آندھی آ رہی تھی تو برکت بھائی نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی تھی، اچھا انتظام، اللہ برکت دے، بہت اچھی مہمان نوازی ہے۔ ہاں لیکن ابھی کھانا ادھار ہے ہمارا، وہ کھا لیں گے بعد میں۔ یہ کھانے نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ کھانے سیدوں کے در کی خیرات ہوتے ہیں، اس سے تو ہمارے گزارے ہوتے ہیں، ہے نا؟ حاجی طالب خان سامرواڑہ والوں کی طرف سے 1 لاکھ روپیہ۔ نعرہ تکبیر۔ بچیوں کا مدرسہ خود بھی چلاتے ہیں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لاکھ کتنے ہو گئے؟ اچھی گھڑی تھے، میتھ اچھا تھا، ہے نا؟ ہے نا؟ تھوڑا اس میں اور اضافہ کرنا ہے۔ واہ واہ واہ۔ کتنے لاکھ بچے؟ 2۔ سارے بولے کتنے بچے؟ اور یہ نشان کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہاں گے اقرار بھائی؟ چندہ کر رہے ہیں کہ پیچھے؟ ارے یہ نشان کا ہوتا ہے، یہ تو بتا دو۔ جیت کا اتنے بڑے طوفان کے بعد، سب کچھ ٹوٹنے پھوٹنے کے بعد ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ محفل پہ فرق پڑا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ دیوانے اپنی جگہ پہ ہیں، طوفان تھک ہار کے بھاگ گیا ہے۔ ہاں نا؟ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ اللہ سلامت رکھے، پھر بولے نا کھل کے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نوح۔ ذرا منہ دیکھ کے بول جا رہے ہیں، حضور کا شجرہ پڑھ رہا ہوں۔ عشق کم نہیں ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے، اور دنیا کو پتہ لگے علی والے کیسے نبی نبی کرتے ہیں۔
پتہ لگنا چاہیے نا، ہم خالی علی والے نہیں، ہم ابو بکر والے بھی، ہم عمر والے بھی، ہم عثمان غنی والے بھی ہیں، ساتھ مولا علی والے بھی ہیں، ہے نا؟ ساتھ بولے ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، اب بولو آپ، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نبک نیک نام، نبک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مات، مات کے بیٹے ندان، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے قدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کام، کام کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پیروں کی ملاقات چمن رہا، کھل کی لیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی، مسافر تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ومعلی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت۔ میرے سامنے اکثر نوجوان ہوتے ہیں اور میں اپنے جوان بھائیوں سے ہی بات کرتا ہوں زیادہ تر، میں سمجھتا ہوں جوان سدھریں گے نا تو کئی نسلیں سنور جائیں گی، کئی نسلیں سنور جائیں گی اگر جوان سنوریں گے، میرا اپنا ماننا، اور یہی سوچ کے میں کوشش کرتا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں میرے وجود مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرے وجود مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا، آئے گی تبدیلی انشاءاللہ، اور ایک دن دنیا دیکھے گی وہ جوان جو ڈی جے میں ڈوبے ہوئے ہیں اعلان کریں گے، سنو جب نکاح حضور کی سنت ہے نا تو باتیں بھی حضور کی ہوں گی شادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک انشاءاللہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ نکاح حضور کی سنت، پھر باتیں حضور کی۔ یہ وہی تو نہیں کہہ رہے جن کی ہو گئی ہے، اللہ اللہ اللہ، تھوڑے وہ بھی بولنے جو نمبر پہ لگے، واہ واہ واہ، اور اباؤں سے گزارش، اباؤں سے انا خواب پورے کرنے اللہ کی شادی میں ڈھول بجا کے، اللہ اللہ اللہ، کہیں ایسا نہ ہو تیری خواہش ڈھولک سے پوری ہو اور فرشتوں کی خواہش لٹھیاں مار کے پوری ہو، اللہ کوئی نہیں آنا قبر میں، جب اندر دبا دب ہوتی ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ ہی جانے، جی جی، اس لیے تیاریاں کر کے رکھیں سارے لوگ، عقل مند لوگوں کی لسٹ پڑھ رہا ہوں جنہوں نے مرنے کے بعد جب تک یہ جامعہ رہے گا آئے ہیں، تب تک کے لیے قبر کی ٹھنڈک کا انتظام کیا ہے، ان میں پہلا نام ہے حاجی حسین محمد خان جی، دھارنا، واہ واہ واہ، پہلا نمبر ان کا ہے، سبحان انہوں نے اللہ، ایک کمرے کا اعلان کیا ہے، سبحان اللہ، زور سے بلند آواز سے، ہے نا، اور دوسرا ہے طالب خان، ٹھیک ہے، سن آف، کیا بات ہے، سبحان، بولو یار سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب حسین خان صاحب نے جامعہ کے لیے عبادت گاہ بنے گی، اس کے پورے خرچ کا ذمہ لیا ہے، اللہ پاک اس کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا جی، حسین خان دھارنا، حاجی حسین محمد خان جی، جنہوں نے نا جو وہاں پہ عبادت گاہ رہے گی، مسجد رہے گی، اس کا پوری کا خرچ اٹھانے کا اعلان کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اچھا اللہ۔ اگلا نام ہے جناب طالب خان سن آف، انہوں نے میرا دل خوش کیا ہے، اب چاہتا ہوں میں ان کی فرمائش پوری کروں، ان کا بھی دل خوش ہو جائے، 2000 اینٹ، صابر بھائی، بولو، ہلو صابر، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں،
درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں جب میں پہنچوں تیار حبیب خدا، مصطفیٰ ساتھ ہو حامد رضا، چوم کر چالیوں کو پڑھوں برملا، مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ مولا کریم کی دی ہوئی توفیق سے شروع سے لے کر اب تک جتنا بھی طرح تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا گیا، مولا کریم اس کے علاوہ راجی نے کمیٹی بانیان جلسہ اور حضور کے غلاموں نے آل رسول کی محبت میں، اولاد خاتون جنت کی محبت میں جو بھی شروع سے اب تک خرچ و اخراجات، لنگر انتظام، تمام محبتیں، وقت کی قربانی جو کچھ پیش کیا ہے، مولا سب کی رضا و خوشنودی کے لیے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے الہ دور دراز سے جو لوگ چل کر کے آئے ہیں، تیری اور تیرے محبوب کی محبت میں آئے ہیں، مولا ان کے سفر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم اس پہ جو بھی اجر و ثواب عنایت فرمائے، سب سے پہلے نبی مکرم شفیع معظم جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما، حضور کے توسل سے جملہ انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ اس کے بعد اس کا ثواب جملہ حضور کے اہل بیت اطہار ازواج مطہرات بناتے تھے، یہ بات جملہ حضور کے شہزادے شہزادیاں نواسے نواسیاں جملہ حضور کے اہل خانہ کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما۔ اس کے بعد اس کا ثواب جملہ حضور کے صحابہ صحابیات، جملہ تابعین، جملہ تبعیات، جملہ تبع تابعین، جملہ تبع تبعیات، جملہ ابن مجتہدین، جملہ قراء قرآن مبین، جملہ اولیاء کاملین، جملہ بزرگان دین، جملہ مسلمین مسلمات، جملہ مومنین مومنات، خصوص بالخصوص اس کا ثواب پیر پیرا میر میرا شاہ جیلان سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما۔ سرکار بغداد کے توسل سے اس کا ثواب خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ سرکار غریب نواز کے توسل سے اس کا ثواب سرکار وارث پاک صابر پاک مخدوم پاک سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ اور خصوص بالخصوص اس کا ثواب صاحب مزار حضور سید طاہر جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما۔ حضرت کے والدین کریمین کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما، ان کی آبا و اجداد کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما۔ ہم سب حاضرین کے اصول و فروع، آبا و اجداد، اہل قرابت، اہل ملت، جتنے حضرات بھی ساتھ ایمان کی دنیا سے گئے ہیں، مولا سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما، مولا سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ مالک ارض و سما تیری بارگاہ میں اٹھائے ہاتھ اٹھائے ہیں مولا، اپنے کرم سے جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما لے مولا۔ تجھ کو سیدوں کا واسطہ ہے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو بارقت سے سبکدوش فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کو فرما بردار بنا مولا کریم۔ جو بیٹیاں باپ کی غربت کی وجہ سے باپ کی دہلیز میں بیٹھی ہیں، الہی تجھے سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا واسطہ، ان بیٹیوں کے نکاح کے غیب سے انتظامات فرما مولا کریم۔ جو بیٹیاں سسرال میں کسی وجہ سے پریشان آ رہے ہیں، اللہ ان بیٹیوں کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے مولا کریم۔ جتنے ہمارے نوجوان بھائی یہاں کھڑے ہیں، جتنی جائز مرادیں لے کر کے آئے ہیں مولا کریم، سیدوں کے قدموں کے صدقے میں ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے مولا۔ کربلا والوں کا واسطہ ہے، تجھ کو تیرے اچھوں کا واسطہ ہے مولا، ان اچھوں کے صدقے میں ہر آنے والے غلام کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما مولا کریم۔
جو ادارہ جو جامعہ قائم کیا گیا ہے مولا اس ادارے کو بھی دنیا چوکی ترقی عطا فرما. اس ادارے کے جتنے بھی خدام ہیں اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما دے. جن لوگوں نے اس ادارے کے لیے اب تک تعاون کیا ہے مولا ان کے اس خراج کو اس نذرانے کو اس امداد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم مرنے کے بعد ہم سب کے لیے اس محبت کو ذریعہ نجات بنا. پروردگار عالم ہمارے علماء اہل سنت جو ممبر شریف پر موجود ہیں یا جو نہیں ہے سب کے علم عمل رزق جائز کاروبار میں بھی اپنا برکت عطا فرما. ہم سب کی عزت آبرو رزق اور کمائی اور کھیتی و کھلیان میں برکت عطا فرما. ہمارے بزرگوں کی عمر میں برکت عطا فرما. حضور صاحب سجادہ اور ان کے اہل خانہ کی عمر میں برکت عطا فرما. مولا کریم جتنے بھی اس ادارے کے خدام ہیں مولا سب کی رزق میں جائز کاروبار میں برکت عطا فرما. مولا تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب ہوں مدینے میں لب پہ ہو لا الہ الا اللہ.